بسم الله الرحمن الرحيم فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ حمد و ثنا کے بعد گزشتہ موضوع یقیناً آپ کو یاد ہوگا، معلوم بھی ہے کہ طلاق نہیں ہو سکتی اگر ہم شریعت مطہرہ کے مطابق اپنے معاملات سر انجام دیں تو بہت سارے گھرانے برباد ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ اس حوالے سے جتنی گفتگو ہوئی، احباب گرامی کی طرف سے مجھے پیغامات موصول ہوئے کہ اسی موضوع کو مزید بیان کیا جائے۔ یقیناً یہ معاشرے کا ایک سلگتا ہوا ایک مسئلہ ہے جس کی زد میں بہت سارے گھرانے ہیں، بہت سارے افراد ہیں، یا اس کی زد میں ہیں یا زد میں آنے والے ہیں یا اس مرحلے سے گزر چکے ہیں۔ جتنے بھی یہ معاملات ہیں، ان معاملات کے اسباب بے شمار ہیں۔ ہر گھر کی کہانی کا سبب الگ ہے اور کچھ معاملات میں تقریباً ایک جیسے اسباب ہیں۔ لیکن جب مجموعی طور پر ساری معاملات یا ان حالات کو دیکھا جائے اور سروے کیا جائے تو اس میں آپ کو 90% سے زائد میرے اندازے کے مطابق جن کا میرے ساتھ یا اس سے بھی زائد ایک محتاط اندازے کے مطابق کہ ممبر رسول پہ ہوں، جن لوگوں کے ساتھ یہ مسائل پیش آتے ہیں ان کو مسائل کا بالکل علم نہیں ہوتا۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے جو کیا ہے وہ کیا تھا، جو کرنا ہے اب کیا کرنا ہے، جو کیا تھا وہ کیوں کیا ہے، جس وجہ سے کیا ہے وہ وجہ تو اتنی اہم نہیں تھی جو میں کر بیٹھا ہوں۔ لہذا شریعت کے مطابق کیا کرنا چاہیے، قانون کے مطابق کیا کرنا چاہیے۔ قانون تو بہرحال اگر پتہ بھی ہو تو اس پر ہم نے عمل کون سا کرنا ہوتا ہے، لیکن شریعت اس کے عادی ہم اس قدر ہو چکے ہیں کہ شریعت کو بھی نہیں مانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر
علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اب ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ ہر بندہ تو مدرسے میں نہیں جا سکتا، ہر بندہ مدرسے کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، اور دینی تعلیم ممکن نہیں کہ سارے حاصل کر سکیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بات یہ تصور بھی غلط ہے کہ تعلیم کے لیے مدرسے میں جانا یا کسی خاص ایک مرحلے سے گزرنا ہی ضروری ہے، اور اس کو اپنے آپ کو بچا کر رکھنا کہ ہم اپنی اولادوں کو یا خود کو مدرسوں کے حوالے نہیں کریں گے، یہ تصور بھی غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بتا دیں جس نے یہ کہا ہو کہ میں نے دینی تعلیم حاصل نہیں کرنی، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ کوئی ایک صحابی بتائیں۔ اور جو باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سیکھتا نہیں تھا، یا صحابہ آپس میں بیٹھ کر سیکھتے نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے ٹائم کو مینج کیا ہوا تھا، اس لیے کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ جتنا مرضی کوئی مصروف ہو، اچانک رشتہ داروں میں احباب میں کوئی فوتگی ہو جائے، ہر چیز چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ وہ جو کہتا ہے کہ 1 منٹ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کوئی اہم کام فیملی میں ہو تو سارے کام چھوٹ جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ترجیحات بدل چکی ہیں، ہماری ترجیح دین نہیں ہے۔ ہماری ترجیح دین جتنا مل گیا ٹھیک ہے، کافی ہے، اور یہ مل رہا ہے ہفتے کے بعد جو تھوڑا بہت ہمیں کوئی سننے کو مل جاتا ہے جمعے میں، وہ بھی آخری 5 منٹ دیکھ لیں۔ ابھی میں نے 2-3 مہینے جمعے کی توجہ نہیں دلائی تو کم ہو گئے ہیں۔ پہلے ماشاءاللہ باہر تک، خطبہ شروع ہونے سے پہلے باہر تک لوگ ہوتے تھے، تو کیا ہے کہ وہ بھی آخری 5 منٹ سننا چاہتے ہیں ہم جمعہ بھی، جس کے اندر یہ ڈاؤٹ نہ ہو کہ پہلی رکعت نہ نکل جائے۔ یہ تو حالات ہیں کہ جتنا آگیا اتنا کافی نہیں ہے۔ طلب العلم فریضۃ، اس کا مطلب یہ ہے جس مسئلے کی آپ کو ضرورت پیش آ رہی ہے اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں۔ آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پاسپورٹ کہاں سے بنوانا ہے، میں نے فلائٹ ٹکٹ بک کروانی ہے، کہاں سے کروانی ہے، بغیر ٹکٹ بک کروائے آپ ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، ویزا لگوائے بغیر ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، کون آپ کو جانے دے گا؟ اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر عمرہ کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات نہیں، جا کر آپ منہ اٹھا کے وہاں پہ دیکھیں ایک دوسرے کی طرف کیا کرنا ہے تو اسی طریقے سے کرنا شروع کر دیں۔ یہ مطلب یہ ہے کہ آپ صرف ایک سیر سپاٹے کے لیے چلے گئے ہیں، حج کے لیے گئے ہیں، اسی طریقے سے چلے گئے، تو کوئی یعنی جو آپ نے کام کرنا ہے اس کی مکمل معلومات ہونی چاہیے۔ نماز کے لیے آپ کھڑے ہیں، نماز کا پتہ نہیں کہ کیسے پڑھنی ہے تو کھڑے کس لیے ہیں؟ روزہ رکھنا ہے، روزے رکھنے کا ٹائم کا ہی نہیں پتا آپ کو کہ شریعت میں ٹائم کون سا ہے، کب رکھنا ہے، کب افطار کرنا ہے، اس کے لوازمات تقاضے کیا ہیں، تو پھر کس لیے آپ بھوکے مر رہے ہیں؟ یعنی جس طرح ان چیزوں کے لیے معلومات ضروری ہیں، اسی طریقے سے یہ معاملات بھی اتنے ہی ضروری ہیں کہ آپ نے نکاح کرنا ہے تو نکاح کے ساری معلومات ہونی چاہیے کہ شادی ہو گئی ہے تو شادی کے بعد دین کیا کہتا ہے، تعلقات کیسے ہیں، معاملات کیا ہیں، میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، کیسے چلنا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر نوبت جو پچھلے جمعے بیان ہو چکی ہے اس طرف میں نہیں جانا چاہتا، معاملہ خراب ہو چکا ہے، نباہ نہیں، شریعت نے ایک نعمت دی ہے، طلاق ایک حل دیا ہے، آپ وہاں تک پہنچ چکے ہیں، اب اس مرحلے پہ آ گئے ہیں تو اس کے لیے بھی معلومات ہونی چاہیے۔ اب یہاں آ کر آپ آ کر کہہ دیں کہ مجھے غصہ آیا تھا یہ کر دیا ہے، مجھے تو یہ مسئلہ ہو گیا تو یہ کر دیا تھا، یہ نہیں مانا جائے گا۔ یہ مانا جائے گا کہ آپ کے پاس معلومات کیوں نہیں تھی، یا تھی تو آپ نے اس کے مطابق عمل کیوں نہیں کیا۔ لہذا جب طلاق دینی ہے تو اس کے لیے معلومات ہونی چاہیے کہ میرے پاس کیا انداز ہونا چاہیے، کس انداز میں نے یہ طلاق دینی ہے، شریعت نے کیا طریقہ بتایا ہے، اس کے مطابق دینی ہے۔ اور ایسے ہی
آپ شروع ہو جائیں. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر وکیل کے پاس جاتے ہیں, نہیں پہلے تو آپ نے قدم غلط اٹھا لیا, پتہ نہیں. یہ جو آیت میں نے تلاوت کی اس کے اندر ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. اگر آپ نے ان کو روکنا ہے, سلو کرنی ہے, رجوع کرنا, اچھے طریقے سے کریں. اگر علیحدگی کرنی ہے وہ بھی بہترین طریقے سے کریں. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ. اور اگر آپ نے علیحدگی کرنی, دو گواہ بنائیں. یہاں بغیر گواہوں کے, دو گواہ نکاح کے وقت چاہیے تھے, یہاں بھی چاہیے. دو گواہ ہونے چاہیے جس کے سامنے آپ نے کر دیا. کیونکہ ہوتا یہ ہے جب آپ مسئلہ پوچھنے جاتے ہیں تو وہاں ڈنڈی ماری جاتی ہے, اس لیے کہ غلطی کا احساس ہو, گھر بچ جائے. اگر میں نے صحیح بات بتا دی کہ میں نے اتنی مرتبہ طلاق دے دی ہے, یہ کر دیا, وہ کر دیا, گھر تو بسے گا نہیں. بات جائے گی اس طرف جس طرف معاشرہ جاتا ہے, یعنی حلالے کی طرف, جو غلط طریقہ ہے. لہذا اس وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں. اگر یہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا تو پھر وکیل کے پاس جاتے, وہ جب لکھواتا ہے تو وہ اپنا مدعا اگر وہ صحیح بیان کرنا چاہے, وکیل صاحب کہتے ہیں نہیں اس طرح تو کیس کمزور ہو جائے گا, آپ یہ لکھیں. جو کام ہوا ہی نہیں ہوتا وہ لکھا جاتا ہے, وہ جو ثانیہ ہوا ہی نہیں, جو واقعہ ہوا ہی نہیں, جو بات ہوئی نہیں, وہ لکھی جاتی ہے. لہذا یہاں بھی ہم شریعت کے خلاف ہیں. تو وہاں آپ جو سوال لکھ رہے ہیں, درخواست لکھ رہے ہیں, اس میں بھی غلطی, سوال پوچھ رہے ہیں اس میں بھی غلطی, اس میں بھی جھوٹ ہے. تو پھر یہ نہیں, قرآن کہتا ہے فارقون بمعروف, اچھے طریقے سے کریں. اور اچھا طریقہ کیا ہے کہ ایک گواہ ہو اور اچھے طریقے سے. اور اللہ فرماتے ہیں اگر آپ اس طریقے سے کریں گے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, پریشان نہ ہو, معاملات خراب ہو جاتے ہیں. جب آپ نے شریعت کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے, اللہ ایسے راستے کھولے گا, آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. لیکن جب آپ چلتے ہیں اپنے طریقے سے ہیں تو پھر ساری زندگی پریشانی میں گزرتی ہے کہ اب کریں کیا. یہاں شریعت کو چھوڑیں گے پریشانی, شریعت کہتی ہے میرے مطابق چلیں گے تو پھر اللہ راستے کھولے گا, معروف طریقے سے چلیں. لہذا یہ کہ ہم طلاق کی نوبت جب پہنچ گئی ہے تو اس کی معلومات مکمل نہیں. تو معلومات کیا ہے, کرنا کیا ہے, شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے, دو گواہوں کی موجودگی میں کوشش کریں, دو گواہ ہونے چاہیے. نہیں تو آپ نے لکھ کر دینا ہے, زبانی کہنا ہے, تو ایک لفظ کافی ہے. ایک لفظ کافی ہے کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں, طلاق دیتا ہوں, چھوڑتا ہوں. اور طلاق یعنی یہ وہ الفاظ ہیں اصل میں کہ اس کے پیچھے کچھ محرکات ہیں. محرکات بہت سارے آپ کو معلوم ہے کہ اس طرف چلوں گا تو موضوع دوسری طرف نہ چلا جائے. لیکن مختصراً کہ طلاق سے پہلے ایک طلاق ہو چکی ہوتی ہے. وہ طلاق کون سی ہے؟ آپ کی محبت کی, آپ کے اپنے گہرے تعلق کی, آپ کے اعتماد کی, آپ کے بھروسے کی, آپ کا جو آپ نے وعدہ کیا تھا قبولیت کا کہ مجھے یہ سب, جب قبول کرتے ہیں تو اس وقت یہی ہوتا ہے نا, اس کا جو عیب ہے, اس کے اندر جو کمزوری ہے, اس کے اندر جو نقائص ہے, سب سمیت مجھے قبول ہے. یہ تو نہیں ہوتا جو اچھی اچھی عادتیں اس سمیت قبول ہے, باقی نہیں قبول. اس میں سارا ہی قبول ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کے پاس تربیت نہیں, تربیت آپ نے کرنی ہے. اگر کچھ ایسے عادات ہیں جو آپ کو پسند نہیں, وہ بھی قبول ہیں, وہ آپ نے بدلنی ہے. لہذا وہ محرکات بھی ملحوظ رکھنے چاہیے. وہ محرکات کون سے ہیں؟ وہ آپ کی فیملی ہو سکتی. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ, سورہ بقرہ پڑھیں پہلے پارے کے اندر. ہاروت ماروت کا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کیا. وہ جادو جب ہوتا تھا, اس میں جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی بھی کروائی جاتی تھی. وہ ایک لمبا واقعہ ہے, میں نے اشارہ کر دیا آپ کو. اس جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروائی جاتی تھی. آج کیا ہے, کبھی کس پیر کے پاس, کبھی فلاں کے پاس, یہ تعویذ دے دیں, یہ ایسا کر دیں, ایسا کر دیں. کتنے ہی ایسے رشتے اس لیے ٹوٹ جاتے ہیں اس شک پر کہ اس نے جادو کر دیا ہے, اس نے فلاں کر دیا ہے, فلاں نے کچھ کیا ہے. اگر تو کیا ہے تو یہ انہی لوگوں میں شامل ہے جو جادو کرتے تھے, جس کا قرآن میں ذکر موجود ہے. اور اگر نہیں کیا, شکوک و شبہات, غلط فہمیوں کی بنا پر آپ نے اپنا گھر برباد کر دیا. اور جس نے برباد کیا ہے ان کا وہی حشر ہوگا جو جادوگروں کا ہوتا ہے, جو گھر توڑنے والوں کا ہوتا ہے. اور وہ اس میں آپ کے والدین ہو سکتے ہیں, وہ ساس سسر ہو سکتا ہے,
وہ بیوی کے جو والدین ہو سکتے ہیں، وہ شوہر کے والدین ہو سکتے ہیں، اس کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، کہ اگر نہیں پسند تو ایسے ایسے ابھارنا میاں بیوی کے خلاف، ایک دوسرے کے خلاف. یاد رکھیں اگر آپ کا ایک لفظ کی وجہ سے ان کا گھر برباد ہو گیا، ذمہ دار آپ ہیں. یاد رکھیے کہ ایک لفظ کی وجہ سے ان کی آپس میں نفرت پیدا ہو گئی، ذمہ دار آپ ہیں گھر برباد کرنے میں. آپ نے شیطان کو خوش کیا ہے، گویا آپ شیطان کے چیلے ہیں. جس طرح میں نے وہ پچھلے جمعہ بیان کیا، شیطان اس کو جب ڈالتا ہے، معانقہ کرتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا ہے. تو یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. یہ گھر میں خواتین، رشتہ دار خواتین، یہ جو فون، یعنی خواتین کے پاس اکثر فون لگے ہوتے ہیں، شوہر چلا گیا، فون سارے رشتہ داروں میں ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، میرے سسرال والوں نے ایسے کیا، ساری رپورٹ دی جاتی ہے. اس رپورٹ کے بدلے میں پوری ہدایات ملتی ہیں، اس ہدایات کے مطابق شام کو عمل ہوتا ہے اور صبح تک گھر ٹوٹ چکا ہوتا ہے. لہذا یہ تیسرا شیطان وہ موبائل ہے جس کے ذریعے رابطے ہوتے ہیں، اور اس شیطان کے ذریعے جہاں جہاں رابطے ہیں وہ سارے شیاطین ہیں. اس گھر کو برباد کرنے والے لفظ بڑے ہیں، لیکن یاد رکھیں گھروں کو آباد کرنا یہ بہت بڑا کام ہے. توڑنا تو ایسے ہی ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے ایسے الفاظ کا استعمال ہونا چاہیے کہ ان کے گھر بھی بچ جائے. ہاں اگر کہیں مسئلہ دیکھیں، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے. جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے جو میاں بیوی کی صلح کروانے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے، یہاں جائز ہے. لیکن ہمارا الٹ ہے کہ گھر برباد کرنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے، آپس میں رشتہ نہیں، تو نے کہاں شادی کر لی ہے، کہاں پھنس گئی ہو، کہاں پھنس گئے ہو. اس طرح کے جملے بول کر آپ کوئی ایسی دوری پیدا کر دیں تو بہت خطرناکی ہے. ایک تو موبائل بہت بڑا ایک فتنہ ہے، اس کے ساتھ یہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں بتائی جاتی الا قلیل کہ گھروں کے اندر لڑائی کیوں ہوئی ہے، فلاں گھر میں لڑائی ہوئی. کبھی سوشل میڈیا پہ دیکھیے کہ اس آپس میں لڑ پڑے تھے میاں بیوی اس وجہ سے ہوا ہے، فلاں گھر میں یہ مسئلہ ہوا. کبھی نہیں ایسا ہوا. ہاں بڑی کوئی شخصیت ہے تو اس کا یہ ہوگا کہ طلاق ہوئی. چھوٹی چھوٹی باتیں غلط جو لڑائی کی وجہ بنتی ہے وہ تو نہیں ہوتی کہیں بھی. ہاں کوئی اچھی چیز، کسی نے گاڑی خریدی ہے، کسی نے بنگلہ لے لیا ہے، کسی نے کوئی اچھا کام کیا، کسی نے بہت برانڈ کا سوٹ پہن لیا، وہ تو فوراً آ جائے گا سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ کر دیا جائے گا خاندان کی خواتین میں. اب وہاں پہ مقابلہ بازی شروع ہو جاتی ہے. خواتین سمجھتی ہیں کہ میرا شوہر جو ہے وہ تو مجھے کچھ دیتا ہی نہیں ہے، اس طرح کے تو ڈیزائن مجھے آج تک نہیں دکھائے اس نے، یہ برانڈ تو آج تک میں نے دیکھی نہیں جو میری فلاں کزن کی کزن نے پہنا تھے. لہذا وہاں سے مقابلہ بازی اور وہاں سے دنیا کے آگے کہ میرے پاس وہ نعمت نہیں، دل میں ایک وہ حسرت پیدا ہوتی ہے. حسرتیں وہ کیا ہے، شکووں پر لے آتی ہے، نہ شکری پر لے آتی ہے. اور نہ شکری جب خامد کے سامنے ہوتی ہے، اس نے کہا میں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں، یہ برانڈ تو دیکھا نہیں ہے، یہ تو میری سہولت آج تک نہیں میرے پاس آئی، موبائل میرے پاس 2016 کا ہے، 2023 چل رہا ہے. اس طرح کے شکوے وہ پھر بیڑا گرک کرتے ہیں. لہذا سوشل میڈیا بھی ایک نقصان کا باعث بنتا ہے، اس لیے کہ اس کے مقابلے انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. بڑو دنیا کے اعتبار سے اپنے سے بڑے کسی کو نہ دیکھیں. دنیا کے اعتبار سے ہمیشہ اپنے سے کم تر کو دیکھو کہ جس کے پاس نعمتیں موجود رہی وہ زندگی کیسے گزار رہا ہے. آپ کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو جائے، عدم برداشت، ایک دوسرے کو ایک لفظ اس کا جو ایک دوسرے کا بہیو، ایک دوسرے کا رویہ برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے. اور بچیوں کا پیدا ہونا کہ 2-3 بچیاں پیدا ہو گئی، طلاق ہو گئی. کنگن پور کا ایک واقعہ پڑھا تھا، ایک خاتون نے چھوٹی نوزائیدہ بچی وہ مسجد کے باہر کسی کوڑے کی جگہ پہ رکھی اور ساتھ ایک لیٹر لکھا، میرے شوہر نے تیسری بچی کے پیدا ہونے پہ دھمکی دی تھی، بچی پیدا ہوئی طلاق دے دوں گی، طلاق دے دوں گا، اس لیے یہ بچی جہاں کو چھوڑ رہا ہوں، کسی کو ضرورت ہو لے جائے، خدا کا واسطہ ہے. کون ذمہ دار ہیں؟ یہ بچوں کا پیدا کرنا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ تو شرک سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ مسلمانی ہے یہ تو گویا یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، ہمارے ہی ارد گرد ہو رہا ہے، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے. اور ہوتا ہے بچی تیسری پیدا ہو جائے تو جب خبر ملتی ہے تو چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں. قرآن میں موجود ہے. یہ تو ان مشرکین کے ساتھ ہوتا تھا، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے. لہذا یہ بھی اختیار اللہ کے پاس ہے. زبان درازی، زبان کا غلط استعمال یہ بھی نقصان کرتا ہے. اور اسی طریقے سے کہ اگر خاتون اگر اس کے اندر کوئی تربیت کی کمی ہے، اس کی تربیت کریں،
کوشش کریں, آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے, بھرپور کوشش ہونی چاہیے. جس طرح کہ آپ بزنس کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں ایک پارٹی میرے ہاتھ لگی ہے, اس کے ساتھ میں نے معاہدہ کرنا ہی کرنا ہے, جو مرضی ہو جائے, آپ کر لیتے ہیں. جب آپ نے یہ تہیہ کر لیا, جب آپ کا یہ عہد ہے, کیا عہد کہ میں نے قبول کر لیا ہے, تو گویا آپ کوشش تو کریں نا پوری کو, اس کو آباد کرنے کو, اس کو سمجھانے کی کوشش کے بعد پھر اللہ کے سپرد. یعنی اسلام کہتا ہے آپ اپنی پوری کوشش کریں. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اور اسی طریقے سے نکاح کے وقت, رشتہ کرتے وقت جو بدمزگی ہو جاتی ہے, بسا اوقات شادی کے موقع پر کھانا اچھا نہیں ہے, فلان رسم اچھی نہیں ہوئی, دودھ پلائی کے پیسے کم دیے, وہاں پہ کچھ جھگڑا ہو گیا, وہ ساری عمر بیوی کو یا شوہر کو تانے ملتے رہتے ہیں. اور جب بار بار ایک ہی تانا ملے گا یا جہیز کا تانا ملے گا, آپ کون سا کیا لے کر آئی ہو, جو لے کر آئی ہو استعمال کرو. اس طرح کے جہیز کے تانے اور اس طرح کے وہ تانے, ایک ہی چیز کو بار بار آپ رگڑیں گے تو پھر دل برداشتہ تو ہوگا نا کوئی نہ کوئی, دونوں میں سے ایک تو دل برداشتہ ہوگا. لہذا یہ وہ حوصلہ پیدا کرنا چاہیے. اس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا. بہرحال ہماری بات دوسری طرف نہ نکل جائے کہ طلاق کا اگر مرحلہ آ چکا ہے تو ایک ہی لفظ استعمال کریں, کافی ہے. اب 3 مہینے ویٹ کریں, یعنی اس کا طریقہ پچھلی بار میں بتا چکا ہوں. 3 مہینے اب کیا ہے عدت کے, 3 طہر 3 پاکیزگیاں تک آپ کیا ہے انتظار کریں. عدت ہے, وہ خاتون انتظار کرے گی, وہ شوہر کے گھر میں کرے گی. شرعی طریقہ کیا ہے, گھر میں کرے گی. اور اس کے بعد اگر علیحدگی ہو گئی ہے تو وہ عورت کہیں اور نکاح کر سکتی ہے. اس کو 2 مرتبہ اور طلاق کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ایک ہی لفظ سے آپ کا کام ہو گیا ہے, آپ کا غصہ نکل گیا ہے, تو پھر اصل میں ہم غصہ نکالتے ہیں, یہ نا لفظ بار بار استعمال کریں. جب لفظ نکاح کے وقت آپ نے 3 مرتبہ کہا تھا قبول ہے, قبول تو نکاح تو ایک ہی ہوا ہے. اسی طریقے سے اگر جتنی مرتبہ بھی کہہ دیں گے, اگر 3 مرتبہ آپ طلاق کہتے ہیں, 3 سے زائد مرتبہ کہتے ہیں تو کتنی ہوگی؟ پھر بھی 3 ہی ہوگی نا, اگر 3 مانتے ہیں آپ. تو گویا 3 ایک ہی مجلس میں کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے, حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی رہی, حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی رہی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ قانون بنا دیا کہ لوگ جب اس طرح کرنے لگے تو انہوں کو ایک سزا دی, پھر قانون بنا دیا. کس لیے؟ سرزنش کے لیے, کہ جس نے 3 طلاقیں دے دی تو ہو جائیں گی, اس لیے کہ انہوں نے تماشا بنا رکھا ہے. یہ سرزنش کے طور پہ, تعدیب کے طور پر قانون بنایا تھا تاکہ لوگ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں نہ دیں. اب پھر ان کو یہ کہا تھا کہ اب دوبارہ آپ کا رجوع نہیں ہو سکتا. لہذا اگر ایک طلاق کے بعد عدت ختم ہو گئی, وہ عورت اگر نہیں آپ کی صلح ہوئی, رجوع نہیں ہوا, تو کہیں اور نکاح کر سکتی ہے, آپ کہیں اور کر لیں. ہاں, عدت گزرنے کے بعد پھر آپ کو احساس ہوا ہے, 3 مہینوں میں نہیں ہوا, احساس ہوا دونوں کا آپس میں کہیں نکاح نہیں ہوا, یعنی الگ الگ کہیں نکاح نہیں ہوا, پھر دل کیا ہے تو پھر نیا نکاح ہوگا نئے حق مہر کے ساتھ جس طرح. لیکن اس کے پاس اب طلاق کی ایک جو آپشن تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اب پھر نکاح ثانی جس کو کہا جاتا ہے, نئے حق مہر کے ساتھ ہو. اب پھر خدا نہ خواستہ مسئلہ نہیں کہیں خراب ہو گیا, پھر خرابی پیدا ہوگی, ایک طلاق سے کام چل جائے گا. اور اسی طریقے سے یعنی کہ عدت کے دوران اگر رجوع کرنا, اور رجوع انتہائی آسان ہے, یعنی جس طرح میں نے ذکر کیا تھا کہ نکاح بھی انتہائی آسان ہے, یعنی لمحوں کی بات ہے کہ آپ کا رشتہ بن جاتا ہے. لیکن طلاق 1 مہینوں کا کام ہے اور رجوع بھی لمحے کا کام ہے. آپ فون کر کے کہیں جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, آپ فون کر کے آ جائیں, گھر واپس آ جائیں, اور رجوع ہو گیا. بعض کہتے ہیں جی اس کے ساتھ میاں بیوی کے آپس میں ازدواجی تعلقات ہونے چاہیے, ضروری نہیں ہے. آپ فون کر کے کہہ دیں, آپ ویسے کہہ دیں جی, آپ مسکرا کے کہہ دیں جی آ جائیں, آپ میری بیوی ہے, ٹھیک ہے, آپ کا رجوع ہو گیا. اتنا آسان رجوع ہے. اور اس کام کے لیے درمیان میں کتنی کچھ آتا ہے, انا آتی ہے, ضد آتی, رشتہ داری آتی ہے, منہ ملازہ آتا ہے, ناک نہیں رہنا, یہ اور صرف اتنے لفظ کے لیے اتنی رکاوٹیں ہیں. اچھا اب یہ طلاق دینے کے بعد رجوع کر لیا, کام بڑا آسان ہے. یعنی صرف اس میں آپ نے اس کے ساتھ ایک فون کر کے صرف کہنا کہ سوری ابھی آپ واپس آ جائیں, مرد ہے یا خاتون ہے, دونوں میں سے جو بھی ایک کہہ دے. لیکن یہاں رجوع مرد کو کرنا چاہیے جب طلاق دی ہے. لہذا اگر 3ری طلاق ہو چکی ہے تو پھر کوئی حل نہیں ہے. طلاق کے بعد وہ اپنے گھر چلی جائے گی, یعنی کہ وہ پھر عدت یہاں نہیں گزرے, کیونکہ اب تعلق ختم ہو گیا ہے.
طلاق کے بعد وہ اپنے گھر چلی جائے گی اور پھر دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور وہ جو ہمارے معاشرے میں حلالہ کی ایک لعنت ہے، جس کو نہ غیرت مانتی ہے نہ شریعت مانتی، شریعت نے لعنت کی کرنے والے پر، کروانے والے پر۔ اور پاکستان میں کوئی قانون بھی نہیں ہے، پاکستان میں کوئی قانون بھی نہیں حلالے کے بارے میں، اور اس کو غیرت بھی نہیں مانتی۔ لہذا یہ سراسر ایک شریعت کے خلاف، جس کو شریعت نے سختی سے منع کیا ہے۔ اور یہ اب جو ایک ہی مرتبہ 3 مرتبہ کہہ دیتے ہیں پھر وہ ان مصائب میں پڑتے ہیں۔ اب بتائیں جو فجر کے وقت بندہ کہے جی میں آج سفر پہ جا رہا ہوں اور باقی چاروں نمازیں میں فجر کے وقت ہی پڑھ لوں، باقی چاروں نمازیں فجر کے وقت پڑھ کے میں چلا جاؤں، ممکن ہے؟ شریعت نے ایسی اجازت نہیں دی، کیونکہ ان نمازوں کا بھی وقت ہی نہیں ہوا۔ آپ ظہر کو فجر کے ساتھ پڑھ لیں، وقت ہی نہیں ہوا۔ ہاں آپ اکٹھی کر سکتے ہیں، بعد میں کر لیں، اس وقت ہے آپ ظہر کے بعد عصر تک، مغرب تک، کسی بھی وقت آپ اکٹھی کر سکتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے ساتھ بھی ساری اکٹھی کی ہیں، لیکن وقت سے پہلے تو نہیں کی، ایک دن پہلے ہی آپ پڑھ لیں، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہی ابھی دوسری 2 طلاقوں کا وقت آیا نہیں، آپ اسی وقت اس کو پہلے ہی ادائیگی کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں کیا آپ کیوں مصیبت میں پڑ رہے ہیں؟ بہرحال یہ مسئلہ یہ تھا کہ ایک انتہائی آسان کام ہے، اور آسان آپ راستے کو چوز کریں، اس میں اختلاف کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جس میں آپ کو سہولت ہے وہ پکڑیں۔ یعنی کام دونوں طریقے سے، سارے مانتے ہیں کہ ایک طلاق سے بھی سارا کچھ ہو جائے گا، لیکن پھر آپ وہ راستہ کیوں اختیار کرتے ہیں کہ جو مشکل ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے جی خلع کا۔ اگر خاتون کے وہ دیکھتی ہے کہ میرا اس مرد کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا، وہ ظلم کرنے والا ہے، وہ ظالم ہے، وہ حقوق ادا نہیں کرتا، وہ یعنی کہ جو بھی شریعت نے حقوق بتائے ہیں اس کے مطابق وہ اہل نہیں ہے، اور وہ ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے، اور شریعت نے اجازت دی ہے کہ خاتون وہ اپنا خلا کا حق استعمال کر سکتی ہے۔ خلا کا مطلب علیحدہ ہونا، یعنی کہ وہ جا کر عدالت میں یہ بیان دے سکتی میں اس مرد، یا کوئی بھی آپ کے علاقے میں جو فیصل ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، اس کے پاس وہ خاتون اپنا فیصلہ رکھے گی کہ میں اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ہاں قانون جو ہے وہ بڑا نرم ہے، وہ صرف عورت کی بات مانتا ہے۔ عورت نے اگر وہ نہیں دیکھتی کہ اس میں شوہر کی زیادتی ہے یا نہیں، عورت اگر نہیں رہنا چاہتی قانون اس کو اجازت دیتا ہے، لیکن شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ شریعت میں اگر وہاں پہ وہ عورت غلط ہے، ایسا کر رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت جو جان بوجھ کر خلا کا مطالبہ کرتی ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی اس کو۔ ہاں جس کا رائٹ ہے، جو مسئلہ ہے، وہ کر سکتی ہے، تو لہذا وہ پھر وہ دیکھے گا، اور عدالت بھی یہاں موقع دیتی ہے دونوں کو، آپس میں گفتگو کر لیں، آپس میں یعنی ایک دوسرے سے بات چیت کر کے دیکھ کر معاملات طے ہوتے ہیں تو کر لیں۔ شریعت نے بھی موقع دیا ہے، اگر نہیں ہوتے تو پھر وہ جج وہ جو فیصل ہے وہ فیصلہ کر دے گا، اور اس میں ضروری ہے کہ عورت حق مہر واپس کرے، جو حق مہر دیا گیا تھا وہ واپس کرے گی، اس میں یہ شرط ہے۔ لیکن طلاق کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر کو حق مہر چھوڑنا ہوتا ہے، شوہر کو جو حق مہر دیا ہوتا ہے وہ چھوڑنا چاہیے، اور یہاں عورت واپس کرے گی۔ لہذا یہ چند وہ مسائل ہیں کہ جو ایک اچھے معاشرے کے لیے اگر ہم ان معاملات تک پہنچ چکے ہیں تو ہماری معلومات ضرور ہونی چاہیے، یا اگر ہم یہ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے تو معلومات حاصل کر کے ہم کوئی فیصلہ کریں، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی منمانی کر کے اور بعد میں بھاگتے پھریں۔ اور اس میں ہمیشہ خیر خواہی ہمیں دوسروں کے، اگر آپ کا مسئلہ ہو بھی گیا ہے نا یعنی اس طرح کے، تو پھر ایک دوسرے کے عیوب پھیلاتے نہ پھریں، یعنی کہ آپ کتابیں لکھیں، آپ سوشل میڈیا پہ ڈالیں، آپ وائس میسیج کریں، رشتہ داروں میں گھمائیں، یہ خاتون ایسی تھی، یہ مرد ایسا تھا، فلاں عیب چھپانے چاہیے۔ ایک دوسرے کے عیب جو چھپائے گا، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے عیوب کو جاننے والے ہوتے ہیں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اور بعد میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے ہر کمزوری جو نہیں بھی ہوتی وہ بھی بیان کی جاتی، یہ تو اخلاقیات میں یہ ہے، اور یہ بڑی بد اخلاقی ہے۔ وہ ایک معروف واقعہ میں پڑھ رہا تھا، عدالت میں کیس پہنچ گیا، اس کے ساتھی بیلی آئے اور اس نے کہا بھائی کیا ہوا، آپ نے طلاق دے دی ہے؟ اس نے کہا مسئلہ بن گیا۔ اس نے کہا وجہ کیا بنی؟ اس نے کہا ابھی عدت میں ہے، میری بیوی ہے، میں وجہ بیان کروں گا، اگر صلاح ہو گئی تو پھر میں آپ کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھا سکوں گا، شرمندہ رہوں گا، دوستوں میں یہ مسائل ہوئے تھے، لہذا عدت گزرنے دیں، پھر دیکھتے ہیں۔ عدت گزر گئی، طلاق ہو گئی،
وہ طلاق کے بعد پھر آئے، کیونکہ کئیوں کو چسکا ہوتا ہے، وہ جب تک خوراک نہ ملے اس وقت تک وہ اندر پیٹ کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے۔ وہ بعد میں پھر آئے، انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہوا تھا، طلاق بھی ہو گئی، اب تو عدت گزر گئی ہے، یہ تو بڑا برا ہوا، وجہ کیا بنی تھی؟ انہوں نے کہا دیکھیں اب طلاق ہو چکی ہے، اب میری بیوی رہی نہیں، کسی اور کی بیوی ہوگی، میں کسی کے عیوب کیوں بیان کروں، اب مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے عیوب بیان کریں۔ یہاں کیا ہے، ہم چھوڑتے نہیں ہیں، جو چیز بھی سوچ سوچ کے بنا کے ایک پوری کہانی بنائی ہوتی ہے، جو بھی رشتہ دار آئے گا، جو بھی دوست آئے گا، خاتون ہے مرد، اس نے پوری کہانی پھر شروع کرنی ہے، وہ ساری جس کے اندر اپنی لپٹی بنائی بنائی ساری باتیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ لہذا ایک دوسرے کے عیوب پر بھی پردہ ڈالنا چاہیے، اور جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، آپ کے معاملات ہیں، کاروبار ہیں، جو بھی مسئلہ اس سے پہلے آپ کی معلومات ضرور ہونی چاہیے اور دین کا وہ علم حاصل ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گھروں کو آباد رکھے، ہر طرح کی نفرت، کدورت اور حسد سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔